نہایت ہی معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج لیلۃ القدر ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو لیلۃ القدر کو ڈھونڈا جاتا ہے آخری تاک راتوں میں۔ ہمارے صوفیاء کرام میں سے اکثریت کا یہ موقف ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ حضرت کشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میتھمیٹیکلی انہوں نے اس کو سالو کیا کہ یہ 27ویں شب بنتی ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر یہ 9 حروف ہیں۔ لیلۃ القدر یہ جو حروف ہیں اس کے اندر، اس لفظ کے اندر یہ 9 ہے، اور یہ 3 بار قرآن پاک میں آیا ہے، تو 9 کو 3 سے ضرب دیں تو یہ 27 کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 27ویں ہی شب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور وہ رات وہ والی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اس وقت کی بات ہے کہ جب ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امتوں میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور وہ زیادہ عبادت کر لیتے تھے، ہماری عمریں کم ہیں، ہم جلدی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہم عبادت بھی کم کر پاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، تو یہ کئی سال بنتے ہیں تب جا کر یہ 1000 مہینے بنتے ہیں۔ تو یہ 1000 مہینوں سے افضل رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں عطا فرمائی ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے وہ غور سے سننے والی بات ہے۔ چند منٹ کے لیے میں صرف چند گزارشات پیش کروں گا۔ آپ سے اپیل ہے کہ آپ خاموشی سے صرف چند باتیں جو ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس رات کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن تو شعبان میں بھی نازل ہوتا تھا، قرآن تو محرم میں بھی نازل ہوتا تھا، تو پھر قرآن میں ہی جو موجود ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے قاعدہ اور ایک چیز ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کے جو نزول ہیں وہ 2 طرح سے ہیں۔ ایک اس طرح سے کہ قرآن پاک مکمل لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے نازل فرما دیا تھا لیلۃ القدر کو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا بھی یہی مطلب ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، قرآن مکمل نازل ہو گیا۔ اب 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا، جب بھی کسی آیت کی ضرورت پیش آتی، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہتا۔ تو یہ دوسرا نزول ہے کہ آسمان دنیا سے جبریل امین کے ذریعے چند آیات، کبھی صورتیں، کبھی کچھ تھوڑے الفاظ، اس طرح کر کے یہ نازل ہوتا رہا جب بھی جتنی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کی ایک اور وجہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہوتا رہا، اکٹھا قرآن نازل کیوں نہ ہوا؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آتا، ضرورت پیش آتی تو وہ آیت نازل ہو جاتی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بہت بڑا کلام ہے، کوئی عام کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، تو اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو برداشت کر سکے۔ اتنا بھاری کلام ہے یہ، اتنا علم ہے اس کے اندر کہ کسی چیز میں طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کو برداشت کر پائے۔ تو کس چیز نے برداشت کیا؟ فرمایا نزل علی محمد، اے نزل علی قلب محمد، نبی کریم علیہ السلام کے دل پر نازل کیا۔ تو اس کا مطلب ہے حضور کے دل میں، حضور کا جو دل ہے وہ پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جس نے اللہ کے کلام کو برداشت کیا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کا کلام ہے، صحابی کہتے ہیں
ایک مرتبہ میرے گھٹنے کے اوپر حضور کا گھٹنا تھا، آپ کا گھٹنا مبارک میرے گھٹنے کے اوپر تھا، بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں کہ اچانک وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں وحی نازل ہوتی رہی مجھے یہ لگا کہ میرے گھٹنے کے اوپر پہاڑ آ گیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا کہ ابھی گھٹنا جو ہے وہ زمین پر دنس جائے گا کہ وحی مکمل ہو گئی اور مجھے سانس آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی جو ہے یہ کوئی عام چیز نہیں، اللہ کا کلام ہے، تو اس کو برداشت کرنے کے لیے بھی بڑی طاقت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس طرح جو ہے وہ پریشان نہیں ہونے دیا، ان پر بوجھ نہیں پڑنے دیا، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا کلام نازل کیا تاکہ بوجھ نہ بڑھے۔ اس طرح کے اگر آپ مطالعہ کریں سیرت کا تو حضور پر جب پہلی وحی نازل ہوئی سورہ علق کی پہلی 5 آیات غار حرا میں، تو آپ کانپ رہے تھے اور آپ گھر تشریف لائے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ زملونی میرے اوپر چادر دے دو، یعنی آپ کانپ رہے تھے، پریشان تھے۔ تو پھر معاجرہ بتایا کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کا کلام جب نازل ہوا تو نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی اور کانپنی جو ہے آپ کانپ رہے تھے۔ تو یہ کوئی عام کلام نہیں، بھاری کلام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ محبوب جو ہے وہ اس کے ساتھ جتنی باتیں کی جائیں وہ کم ہوتی ہیں، دل کرتا ہے اپنے جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کی اور باتیں سنیں۔ تو حضور علیہ السلام سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے تھے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر میرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت کی جگہ ہوتی تو میں صدیق کو اپنے دل میں بٹھا لیتا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کے دل میں جو حقیقی محبت تھی وہ صرف اور صرف پوری کی پوری اللہ کی تھی۔ اور ایمان والوں کے بارے میں بھی قرآن میں یہی نشانی بتائی گئی ہے کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اس لیے حضور کا دل کرتا تھا کہ اللہ سے بار بار باتیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بار بار جو ہے مجھ پر وحی نازل فرمائے۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں یہ نازل کیا تاکہ بار بار حضور جو ہے یہ چاشنی اور یہ لطف حاصل کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ ان لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے جنہوں نے اس کو سمجھا ہے۔ آج ہم حفظ تو کر لیتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آج وقت ہے کہ ہم قرآن اگر ہم اپنی نسلوں کو اپنی اولادوں کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں تو صرف اس کا حل قرآن و سنت ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہو یا نہیں ہو تو میں اس لیے دیتا ہوں کہ یہودی جو ہے وہ اب اپنی تیاری کر رہے ہیں اپنے مسیحا دجال کے لیے، اور جو جو نشانیاں تھی سورہ بقرہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کا نام بھی اسی لیے بقرہ ہے کہ اس میں گایوں کا ذکر ہے، اور اس میں یہودیوں کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ 10 دفعہ انہوں نے گائے ذبح کرنی تھی، وہ 9 دفعہ کر چکے ہیں۔ تو 5 گائے ان کو مل جائیں جن کا ایک بھی بال سرخ رنگ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، تو سرخ رنگ کی 5 گائے جو ہیں وہ 9 بار ذبح کر چکے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہم 10ویں بار یہ کریں گے تو اس وقت ہمارا مسیحا جو دجال آ جائے گا۔ اس کی تیاری کے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فلسطین کو ختم کرنے کی جو ہے وہ سازشیں کی اور اب اس پر حملے کر رہے ہیں تاکہ اس کو ختم کر کے، اور وہاں مسجد اقصیٰ کے سامنے انہوں نے اسی مہینے اپریل کے اندر ہی ان کا اعلان ہو گیا ہے کہ وہ اس کو 5 گائے پر ذبح کریں گے، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو قربۃ الصغریٰ کو نظر آتا ہے وہ پیلے رنگ کا گنبد، وہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو ہے جہاں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، اب اس کو دوبارہ وہ ختم کر کے منہدم کر کے وہ گرا کر ہیکل سلیمانی تیار کرنے والے ہیں۔ دوبارہ تیسری مرتبہ وہ ہیکل سلیمانی وہاں عبادت گاہ جو ہے یہودیوں کی وہ تیار ہوگی، اور اس کے دوران یا اس کے بعد ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دجال آئے گا۔ تو دیکھیے وہ کتنی بڑی سازشیں اور مسلمانوں کو کس طرح وہ لپیٹ رہے ہیں اپنی سازشوں کے اندر اور ختم کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں علماء کا موضوع ہے، دیکھیے میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں، ختم دلوانا ہے کہ نہیں، میلاد کی محفل ہے اور 1.5 گھنٹہ ہم میلاد کو ثابت کرنے میں ہی تقریر نکال دیتے ہیں۔ ختم شریف کی محفل ہے، گلخانی ہے، تو اس میں بھی ہم 1 گھنٹہ یہ بیان کر دیتے ہیں کہ ختم دلانا جائز ہے کہ نہیں۔ جو آئے ہیں وہ جائز سمجھ کر ہی آئے ہیں، جو میلاد منانے کے لیے آئے ہیں ظاہر ہے وہ منکر تو نہیں،
اس لیے ان موضوعات کو چھوڑیں. وضو جملہ جائزہ کہ نہیں اذان سے پہلے درود پاک پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، پھر اس سے بھی آگے چلے جائیں فلاں سے ابھی افضل ہے، فلاں کی شان کم ہے، فلاں کی زیادہ ہے، اسی بات پہ لڑائی ہو رہی ہے اور باقاعدہ مناظرے ہو رہے ہیں. ان سب کو چھوڑ کر یہ ہمارے خلاف سازشیں ہیں اور ہمارے اندر ہی کچھ مستشرقین چھوڑے ہوئے ہیں جو کہ ان کو ہوا دے کر، وہ تیسرا گروہ ہے منافقین کا، وہ ہوا دے کر ہمیں آپس میں ان معاملات میں الجھائے ہوئے ہیں. اور مقابلہ ہمارا اصل میں کس کے ساتھ تھا؟ یہود و نصارہ کے ساتھ. الحاد کا فتنہ اگر آپ غور کریں اور پاکستان کی جو آج کی شرح ہے ملحدین کی، یونیورسٹیز کے طلباء اور جو کالجز کے طلباء اور طالبات جو ہیں لڑکیاں بھی ملحد ہو رہی ہیں. اب تک پاکستان میں مسلمان جو تھے خدا کے وجود کا جو انکار کر چکے ہیں باقاعدہ، وہ کم از کم 10 لاکھ ہیں. 10 لاکھ لوگ، لڑکے نوجوان خاص کر، وہ یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر چکے ہیں. تو دیکھیے قوم کہاں پہنچ چکی ہے اور ہم چھوٹے چھوٹے موضوعات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ سب کچھ کیسے ختم ہوگا؟ ہم اپنی نوجوان نسلوں کو کس طرح فتنہ الحاد سے، ملحد کا بھی شاید کچھ لوگوں کو پتہ نہ ہو اس کا لفظ کا مطلب کیا ہے، میں بتا دیتا ہوں. الحاد وہ لوگ، وہ الحاد سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دینا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ مشرک ہونا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنا، کسی اور کو سجدہ کرنا، جس طرح ہندو بتوں کو کرتے ہیں، مجوسی آپ کی پوجا کرتے ہیں، اسی طرح کوئی بدھ مت ہے، کوئی جین مت ہے، تو یہ الگ الگ خدا ہیں ان کے جھوٹے. تو مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو ملحد وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، اس کے علاوہ کسی جھوٹے خدا کو بھی نہیں مانتا. وہ کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے خدا کا. کہتا ہے دنیا خود بخود، پہلے جو ہے یہ جانور تھے، اس کے بعد جو ہے یہ انسان بنے ہیں، کوئی بھی ان کو جو ہے وہ دنیا کو چلانے والا نہیں ہے. تو یہ باقاعدہ ہمارے بچے جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، وہ اندر ہی اندر سے اور کچھ تو کھلے عام جو ہے وہ فتنہ الحاد میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو ان کو بچانے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑا نسخہ ان کو بچانے کے لیے وہ قرآن ہے اور سنت ہے. اگر آپ ابھی قرآن کو تھام لیں گے، اور قرآن کو تھامنے سے مراد اس کو پکڑ کر گھر میں رکھنا نہیں ہے، گلاب چڑھا کر اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ نہ پہنچ پائے پڑھنے کے لیے. اس کو اپنی پہنچ میں رکھیں تاکہ آپ پڑھ سکیں، اس کو بار بار نکال کر پڑھ سکیں. اور اس سے بھی اگلی بات، قرآن ریڈنگ کے لیے نہیں اترا، نہ ہی قرآن جو ہے یہ مردے بخشوانے کے لیے آیا ہے. قرآن تو زندہ لوگوں کے لیے آیا ہے. قرآن تو زندہ لوگوں کے ضمیر جگانے کے لیے اترا ہے. یہ مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم میت کے سرانے بس پڑھ دیں اور کہیں کہ بس یہ اس کا کام ہو گیا ہے. اگرچہ اصالِ ثواب کرنا درست ہے، اچھی بات ہے. اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے پاس آپ قرآن پاک پڑھیں، قبر پہ جا کر بھی پڑھیں، گھر میں پڑھ کر بھی اس کو ثواب احصال کریں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بیان فرمایا کہ ہدی للمتقین، کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ وہ لوگ جو خود کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، نیک بنانا چاہتے ہیں، متقی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہدایت ہے. تو کیا ہدایت عربی پڑھنے سے آ جائے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی. ہم تو اجمی لوگ ہیں، ہمیں کیا سمجھ کے قرآن کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ یہ درمیان میں جو آیات ہیں، اتنے ساری آیات ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے اللہ ہم سے؟ تو یہ تبھی مطلب سمجھ میں آئے گا جب ہم اس کو اپنی زبان میں کنورٹ کر کے کریں گے. اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو قرآن حفظ بھی کروائیں، اچھی بات ہے. لیکن اس سے اگلی بات اور بڑی بات یہ ہے کہ قرآن حفظ بھی کروائیں اور ساتھ ان کو قرآن سکھائیں بھی. یعنی قرآن یاد کرنے سے بڑا کام یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن میں لکھا کیا ہے اس کو جانا جائے. تبھی ہم خود کو بھی اور اپنے نسلوں کو بھی فتنے جتنے بھی ہیں، الحاد کا ہو یا اشتراک کا ہو، سب سے ہم بچا سکتے ہیں. اقبال نے کہا تھا، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کو اگر تمہیں کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ. تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
कुरान और सुन्नत को सही मानों में पढ़कर उसको समझने की तौफीक अता फरमाए, तमाम फितनों से हमें महफूज फरमाए, तमाम मुसलमानों को जो मजलूम हैं उनको जालिमों को जुल्म से निजात अता फरमाए। तमाम